بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی ذات کا بے انتہا شکر ہے کہ اس مالک لم یزل کی عطا سے اس ماہ عظیم کا آج 9واں روزہ عطا ہوا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اس کو ہمارے قلوب کے لیے نور بنائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ تکبر اور خواہش نفس کے بارے میں ہے۔ وعن سفیان الثوری رضی اللہ تعالی عنہ کل معصیۃ عن شہوۃ فإنہ یرجی غفرانها وکل معصیۃ عن الکبر فإنہ لا یرجی غفرانها لأن معصیۃ ابلیس کان اصلها من الکبر وزلت آدم کان اصلها من الشہوہ۔ روایت از سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معصیت کے از خواہش نفس بعمل آید، پس البتہ بآمرزش ان امید ہست ہر گناہی کے صادر شود از روی تکبر، پس البتہ امید آنیس زیرا کہ معصیت ابلیس بود اصلاں ز تکبر ولغزش آدم علیہ السلام بود اصلاں از خواہش نفس۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ ہر وہ گناہ، ہر وہ معصیت کہ جو انسان اپنے نفس کے پیچھے لگ کے کرتا ہے، اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے چلتے ہوئے کرتا ہے اور اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کے کرتا ہے، فرمایا کہ فَإِنَّهُ يُرْجَى غُفْرَانُهَا، تو پس بے شک اس کی بخشش کی امید رکھی جا سکتی ہے کہ بندہ ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اس کی توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، میں نفس کے پیچھے چلا ہوں، تو مہربانی ہو جاتی ہے تو وہ رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ وَكُلُّ مَعْصِيَةٍ عَنِ الْكِبْرِ، لیکن ہر وہ گناہ، ہر وہ نافرمانی جو کہ تکبر کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتی ہے، انسان تکبر کی وجہ سے جس گناہ کو کرتا ہے فَإِنَّهُ لَا يُرْجَى غُفْرَانُهَا، تو اس کی بخشش کی امید نہیں رکھی جاتی، کیونکہ جس وقت انسان تکبر میں آ کے گناہ کرے گا نا، اس پر وہ توبہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ گناہ تکبر کی وجہ سے وقوع پذیر آیا ہے، ہوا ہے۔ انسان بجائے اس کے کہ وہ توبہ کرے، انسان جو ہے وہ مزید اس کے اوپر اڑ جاتا ہے۔ آگے مثال دیتے ہیں، فرمایا کہ لِأَنَّ مَعْصِيَةَ إِبْلِيسَ كَانَ أَصْلُهَا مِنَ الْكِبْرِ، کیونکہ بے شک جو نافرمانی شیطان نے کی تھی اس کی اصل ہی تکبر پر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس سے کہا تھا کہ کون سی چیز ہے مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ، کون سی چیز ایسی ہے کہ جس نے تجھے منع کیا ہے کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں آدم کو سجدہ کرنے کا اور تو نے نہیں کیا، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا انا خیر منی، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتہ من طین، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے۔ جس وقت اس نے یہ تکبر کیا تھا نا، اب جب اس سے کہا گیا اور اس سے اپنے اس دعوے سے پیچھے ہٹنے کا بھی، لیکن وہ جو تکبر اندر بڑا پڑا تھا اس نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگنے سے روک دیا۔ یہی وجہ بنی کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ اور اس کے تکبر کا حال یہ دیکھیں کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکالا،
چاہیے تو یہ تھا کہ رب کی بارگاہ میں معافی مانگ لیتا، لیکن اس تکبر نے اس کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ ڈالی تھی کہ معافی مانگنے کی بجائے یہ کہتا ہے کہ مجھے مہلت دے، اس انسان کی وجہ سے تو مجھے اپنے سے دور کر رہا ہے نا، مجھے مہلت دے۔ تو مہلت جس وقت ملی، فرمایا کہ جا قیامت تک تیرے پاس مہلت ہے۔ تو اس نے کہا کہ جب تک ہوں تیرے بندوں کو میں گمراہ کرتا رہوں گا، وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنَامِ۔ اس نے کہا کہ میں ضرور بر ضرور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں ضرور بر ضرور انہیں وہ آرزویں دلاؤں گا کہ یہ ان آرزویں کے پیچھے چلیں گے، ضرور بر ضرور میں انہیں تیرے راستے سے ہٹا دوں گا۔ تو آگے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا؟ الا عباد اللہ المخلصین، لیکن جو میرے ہوں گے نا وہ تیرے بہکاوے میں آنے والے نہیں ہوں گے۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں جو میرے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں آنے والے نہیں ہیں، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اور دوسرا فرمایا کہ تو کوشش چاہے جتنی مرضی کر لے، لیکن میرا بندہ جس وقت میری بارگاہ میں واپس لوٹے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہوں، بس یہ کہ میرا بندہ کسی طریقے میرے پاس واپس لوٹے تو صحیح۔ اب یہ وہ چیز تھی جو تکبر کی وجہ سے وقوع پذیر ہوئی کہ رب کی بارگاہ سے اس کو نکال دیا گیا، بجائے اس کے کہ رب کی بارگاہ میں معافی مانگتا، نادم ہوتا اور اللہ کی بارگاہ میں لوٹتا، لیکن اس نے بجائے اس کے کہ معافی مانگتا یہ تکبر میں پڑا ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی اس معاملے میں جھگڑا کرنا اس نے شروع کر دیا۔ تو فرمایا کہ اس کی جو بنیاد تھی نا نافرمانی کی، اس کی اصل جو ہے وہ تکبر تھی۔ اب تکبر جو ہے اس کے اسباب مختلف ہو سکتے ہیں کہ کس وجہ سے انسان میں تکبر آتا ہے۔ فرمایا کہ جو سب سے خطرناک ترین سبب ہے تکبر کے پیدا ہونے کا وہ علم ہے۔ جب انسان کے پاس علم آیا تو بعض انسان جو ہے وہ بڑے بڑے ایسے پڑھے لکھے علم کی دنیا کے ماہر جو ہے اس تکبر کی وجہ سے برباد ہوتے ہوئے نظر آئے۔ یعنی علم آیا تو اپنے آپ کو سمجھنے لگا مجھ سے بڑھ کر ہے کوئی نہیں، میں بڑا عالم ہوں۔ تکبر اسی لیے اسی کو کہتے ہیں نا کہ خود کو افضل جاننا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، اپنے علم کے مقابلے میں دوسرے بندوں کو حقیر جاننا شروع کر دیا۔ علم تو یہ تھا کہ اس کے اندر عاجزی لاتا، علم تو یہ تھا کہ علم حاصل کیا ہے، اللہ نے قرآن کی نعمت سے نوازا ہے، حدیث کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت کا علم عطا فرمایا ہے کہ انسان جھک جاتا۔ جب وہ جھکا نہیں اور اپنے اس علم پر تکبر کرنے لگا تو فرمایا کہ یہ علم جو ہے اس کے تکبر کا سبب بنا۔ دوسرا سبب آپ نے فرمایا کہ عبادت ریاضت جو ہے وہ بھی بعض اوقات تکبر کا سبب بنتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا نمازی کوئی نہیں ہے، انسان نے 10 حج کیا کر لیے، کہتا ہے کہ میں اب حاجی ہوں، دوسروں کو وہ حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان 5 وقت کا نمازی بن گیا تو دوسروں کو حقیر جاننا شروع کر دیا۔ حالانکہ نماز، حج، یہ زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر عاجزی لاتی ہے، کیونکہ ان کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے قرب میں جاتا ہے تو اس کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن اپنی عبادت پر فخر کرتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے متکبر شخص بن گیا تو وہ عبادت جو ہے وہ ساری کی ساری اس کی رائے گاہ چلی جائے گی۔ تیسرا سبب تکبر کا کہ انسان مال و دولت کی وجہ سے تکبر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات کیا ملے، نعمتیں کیا ملی، بجائے اس کے کہ رب کا شکر ادا کرتا، بجائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی لے کر آتا، اس دولت کی وجہ سے یہ تکبر میں پڑ گیا۔ پیسے آ گئے، اچھی گاڑی کیا مل گئی، اچھا گھر کیا مل گیا، اچھی نوکری کیا مل گئی، اچھا پیسہ آنے لگا تو دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا، دوسروں کو حقیر جاننا شروع کر دیا۔ وہ جو کمزور ہے، غریب ہے، اس کو اپنے پاس تک اس کے سلام لینا بھی گوارا نہیں کرتا،
لیکن جو اپنے سٹیٹس کا ہے اس کو اچھے سے مل بھی رہا ہے. یعنی یہ برابری ختم کر دی کہ انسان کو اس کے حلیے سے جج کرنا شروع کر دیا. جو کمزور ہے اس کے ساتھ رویہ اور ہے، جو اس کی طرح کا طاقتور امیر ہے اس کے ساتھ رویہ اور ہے. تو تکبر کی وجہ سے ان کو بھی حقیر سمجھا جا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تکبر کے لیے معافی نہیں ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ لا يحب المستکبرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کن کو پسند کرتا ہے؟ جو عاجزی لے کے رب کی بارگاہ میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے مہربانیاں فرمائی ہیں تو اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے. ایک چوتھا سبب جو تکبر کا بنتا ہے وہ ہے حسن و جمال. کسی کو اللہ نے اچھی صورت عطا فرمائی دی ہے، وہ خوبصورت ہے، حسین ہے، لیکن وہ بندہ جو خوبصورتی میں اس سے کم درجے پر ہے، یہ اپنے حسن کی وجہ سے، اپنے خوبصورتی جمال کی وجہ سے تکبر کرتا ہوا نظر آئے گا. تو جس وقت یہ اسباب پیدا ہوں گے انسان تکبر میں چلا جائے گا تو یہی یہاں سے انسان کی تباہی کا راستہ شروع ہو جائے گا. عبادت گزار بنے، متکبر نہ بنے. اللہ نے دولت دی ہے تو تکبر نہ کریں، اللہ نے حسن دیا ہے تو تکبر نہ کریں، اللہ نے علم دیا ہے تو تکبر نہ کریں. یہ ساری چیزیں آنے کے بعد جب انسان عاجز بن جاتا ہے تو وہی اصل میں انسان ہوتا ہے. دوسری جو چیز تھی وہ خواہش نفس ہے کہ جس کے پیچھے انسان چلتا ہے اور گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن یہ کیونکہ ایک نفس کی خواہش تھی نا، اس کے پیچھے ذرا چلا تھا، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے تو وہ رجوع کرتا ہے. تو اب ایسی صورت میں یہ اپنی اس ضد پہ اڑ نہیں جاتا بلکہ رب کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے. مالک خطا ہو گئی ہے، مالک تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، معاف فرما دے. تو اس لیے جب کوئی بھی گناہ انسان اپنے نفس کے پیچھے چل کے کرتا ہے نا تو اس کی معافی کی امید آپ کہتے ہیں کہ کی جا سکتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے اپنے نفس کا پیروکار بن گیا ہے لیکن اس کے اوپر باضد نہیں ہے. نفس خواہش جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. خواہشیں بھی قسموں کی ہوتی ہے نا. اگر نفس اچھی خواہش کرتا ہے تو یہ اچھی چیز ہے. نفس کہتا ہے نماز پڑھنے کا دل کرتا ہے تو اچھی خواہش ہے. نفس کہتا ہے غریبوں کی مدد کروں، یہ اچھی خواہش ہے. نفس کہتا ہے روزے رکھوں، یہ اچھی خواہش ہے. نفس کہتا ہے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اخلاق سے پیش آؤں، ادب کے ساتھ پیش آؤں، تو یہ ایک اچھی خواہش ہے. تو خواہش بھی دو طرح کی ہوتی ہے کہ برے کام کی ہوتی ہے اور ایک اچھے کام کی ہوتی ہے. اور اصل بندہ وہی ہے کہ جو اچھے کام کی خواہشیں کرتا ہے. تو انسان کو اپنے نفس کے پیچھے بھی چلنا نہیں چاہیے بلکہ اپنے قلب کو ان تمام چیزوں سے پاک رکھنا چاہیے. جب دل پاک ہوگا نا تو پھر انسان جب دیکھ لے گا کہ میرے دل کی دنیا کتنی عظیم دنیا ہے. لیکن جب یہ خواہش کے انسان پیچھے چلتا ہے نا تو دیکھنے سے انسان جو ہے وہ معذور ہو جاتا ہے. تو اس لیے تکبر کی وجہ سے نیکی نہیں کرنی، اور اگر خواہش نفس کے پیچھے چلتے ہوئے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی ہے. تو جب اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو گے نا تو میرا رب بڑا کریم ہے، میرا رب بڑا عظیم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مومنوں کو خطاب کرتا ہے، انسانوں کو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ آخر کون سی چیز ہے جس کے پیچھے تو بھاگ رہا ہے؟ کون سی چیز ہے کہ جس نے تجھے اتنا اندھا کر دیا ہے تو میری بارگاہ میں آتا نہیں ہے؟ تو اس طریقے کے ساتھ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دلائی ہے اور کہا ہے کہ تیرا رب بڑا کریم ہے. یہ مت سمجھ کہ تو آئے گا تجھے دھتکار دیا جائے گا، پر شرط یہ ہے کہ انسان بھی اس بارے میں سوچے اور اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے.
کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا نا، اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ تو اس لیے تکبر سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے اور عاجزی پیش کرنی چاہیے۔ علم ہو تو عاجز بن جائیں، عبادت گزار ہو تو عاجز بن جاؤ، حسن دیا ہے تو عاجز بن جاؤ، مال و دولت ملی ہے تو عاجز گزار بن جاؤ۔ جب عاجزی اختیار کرو گے تو میرا اللہ اور نوازے گا۔ لیکن اگر تکبر کرو گے، چند دن رہو گے، لیکن آخرت کا انجام جو ہے متکبرین کے لیے بہت ہی برا انجام ہے۔ اللہ ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت جو میں نے بیان کیا آپ نے سنا، مجھے بھی آپ کو بھی عمل کر کے اپنی پاک بارگاہ میں اللہ تعالیٰ سرخرو ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی